جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ 1974 کے اندر جب تحریک ختم نبوت چل رہی تھی تو اکابرین ختم نبوت کی علمی فنی بحثیں اپنی جگہ پہ، اکابرین ختم نبوت کی تقاریر، محنتیں، کاوشیں اپنی جگہ پہ، اکابرین ختم نبوت کی قربانیاں اپنی جگہ پہ، تصانیف، تقاریر اپنی جگہ پہ، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے وہ ملاقات بڑی یادگار تھی جب اکابرین ختم نبوت نے تقریباً 4 گھنٹے تک ملک پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ملاقات کی۔ 4 گھنٹے کے اندر علماء نے ختم نبوت کے حوالے سے دلائل دیے، بڑے بڑے اکابر اس ملاقات کے اندر موجود تھے۔ جب اکابرین نے دیکھا کہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو آغا شورش کاشمیری اپنی جگہ سے اٹھے۔ اور آغا شورش کاشمیری کون ہے؟ ایک مرتبہ لاہور کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم الشان کانفرنس کے اندر آغا شورش کاشمیری کا ہاتھ پکڑا، ان کی عمر جوانی کی تھی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کر لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا، لوگوں، جب قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ سے پوچھے گا عطا اللہ کیا لے کے آیا، تو میں آغا شورش کاشمیری کو آگے کروں گا، اللہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے، اللہ میں یہ کما کر لایا ہوں، محنت کر کے لایا ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اللہ اس سے بڑا کام لے گا۔ آپ نے فراست سے پہچان لیا کہ اللہ نے اس نوجوان سے کام کیا لینا ہے۔ آغا شورش کاشمیری اس ملاقات کے اندر اپنی جگہ سے اٹھے اور مسٹر ذوالفقار بھٹو کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے اور جا کے کہا، زلفی، چونکہ آغا شورش کاشمیری اور ذوالفقار علی بھٹو کا آپس کے اندر پیار تھا، محبت تھی، بے تکلفی تھی، آغا شورش کاشمیری انہیں زلفی کہہ کے پکارتے تھے۔ زلفی، ہم اتنے گر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے۔ مسٹر ذوالفقار بھٹو، میں نے آج تک کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلایا، میں یہ دامن جھولی آپ کے سامنے پھیلاتا ہوں۔ آغا شورش کاشمیری نے اپنی جھولی پھیلانے کے بعد فرمایا کہ میں اس جھولی کے اندر آپ سے گاڑی کی چابی نہیں مانگتا، میں آپ سے کوئی اور دنیاوی پیشکش نہیں مانگتا، میری جھولی کے اندر ختم نبوت کی بھیک ڈال دیجئے، ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیجئے۔ حتیٰ کہ آغا شورش کاشمیری نے اپنا دامن پھیلاتے ہوئے کہا، مسٹر ذوالفقار بھٹو، میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں آپ لے لیں، میں آخری وقت میں اللہ کے حضور خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، لیکن آپ ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیں، آپ سائن کر دیں کہ قادیانی غیر مسلم ہے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیں، سائن آپ نے کرنا ہے، میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا، آپ میرے محسن ہوں گے۔ آغا شورش کاشمیری نے پھر اپنی جھولی کے بارے میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو سے کہا، زلفی، اس جھولی کو آغا شورش کاشمیری کی جھولی نہ سمجھنا، بلکہ یہ جھولی فاطمہ بنت محمد کی جھولی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی جھولی ہے، جو تجھے کہہ رہی ہے ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دے۔ حتیٰ کہ اس جملے کا ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر اثر ہوا۔ بات کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ آغا شورش کاشمیری
اپنے زمانے کا خوددار انسان، اپنے زمانے کا وہ انسان جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنی جھولی نہیں پھیلائی، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا معاملہ آیا، اپنی جھولی پھیلا دی، اپنا دامن پھیلا دیا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا، ختم نبوت کا معاملہ حساس معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، میں اسے حل کر کے رہوں گا، سائن کر کے رہوں گا۔ اور جب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے سائن کرنے تھے، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانا تھا، سائن کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کے کہا، مفتی صاحب میں آج اپنی موت پہ دستخط کر رہا ہوں۔ آغا شورش کاشمیری نے ختم نبوت کے لیے اپنا دامن پھیلایا، اپنی جھولی پھیلائی۔ اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا۔ آغا شورش کا آخری وقت تھا، آپ نے فرمایا مجلس احرار اسلام کے فلاں رہنما نمائندے کو بلاؤ۔ جب سارے جمع ہوئے، آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا۔ اس لیے میں ایک درخواست کروں گا، عقیدہ ختم نبوت ہمیں کرتے کرتے مرنا ہے، اور ختم نبوت کا کام مرتے مرتے کرنا ہے۔ آغا شورش کاشمیری نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا۔ جب لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کو سن لیا تو آغا شورش کاشمیری نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔